السلام علیکم۔ اسے کہتے ہیں کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک۔ عزیزان گرامی، چوتھے ٹی20 انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 115 رن سے شکست دے دی ہے اور سیریز 3-1 سے اپنے نام کر لی ہے۔ سیریز کا آخری میچ جو ہے وہ اب فضول سا اور لجانی ہو کر رہ گیا۔ خیر، سیریز تو ویسے بھی یہ لجانی ہی تھی کہ جب ہمارے کھلاڑی ورلڈ کپ کے سٹیج پر بڑے میچز میں پرفارم نہیں کرتے تو چھوٹے میچز میں ان کا جیتنا کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن خیر، کیا کہتے ہیں کہ کرکٹ رگوں میں دوڑتی ہے خون کی طرح، اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتے۔ باہر کیا میچ دیکھ رہے تھے، پہلے 2 میچز میں شاندار ناکامی کے بعد ایک تگڑی اور عمدہ کامیابی ملی تیسرے میچ میں جب حسن نواز نے سنچری بنائی۔ اور میں یہاں بات کروں گا کچھ دانشوروں کی، اور بلکہ دانشوروں سے بھی پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر، کہ باہر بیٹھے ہوئے تمام شائقین کو، ایک ریڑھی پہ فروٹ بیچنے والے ایک عام سے بندے کو بھی پتہ ہے کہ سٹیٹس کیا ہیں، پچھلا ریکارڈ کیا ہے، اور پاکستان کا اس سے قبل وہاں پہ ریکارڈ کیا ہے، اس گراؤنڈ کا ریکارڈ کیا ہے، اس گراؤنڈ میں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا ٹاس جیتنے کے بعد یا پہلے فیلڈنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام تر باتیں ہماری ٹیم انتظامیہ نے کیوں نہیں دیکھیں؟ اس گراؤنڈ میں ہمیشہ سے وہی ٹیم جیتی ہے جس نے پہلے بلے بازی کی ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر یہ فیصلہ بلے بازی کا جو گیند بازی کا جو کیا، یہ پاکستان کے گلے پڑ گیا۔ اس میں عاقب جاوید صاحب بھی قصوروار ہیں، یوسف بھی قصوروار ہیں، اور سلمان علی آغا بھی قصوروار ہیں، شاداب خان بھی قصوروار ہیں، جنہوں نے کسی ایک بندے نے سٹیٹ نہیں دیکھے یار، کہ یار ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کہ گراؤنڈ میں دوسری اننگ کے دوران ہمیشہ سے بلے بازی کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ گیند بازی پہلے کرنا جو ہے وہ فیصلہ لے لیتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ گلے پڑ گیا۔ پھر ہمارے جو پریمیم فاسٹ بولر ہیں، ان کو میں کیا کہ تھک گیا ہوں، ایک ویڈیو بھی گزشتہ دنوں ہم نے انہیں کے اوپر بنائی تھی کہ یار بندہ ان کی دماغ میں کوئی چیک کروا لے کہ عقل نام کی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ مسلسل ایک ہی جگہ گیندیں کروانا، مسلسل ہاف والی گیندیں پھینکنا، تو یار یہ کہاں سے آپ پریمیم فاسٹ بولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ پریمیم فاسٹ بولر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے باؤلرز کی قیادت کرتا ہے، جو باؤلرز کو رہنمائی دیتا ہے کہ آپ نے میری طرح گیند بازی کرنی ہے، اور اس کی گیند بازی کی وجہ سے ٹیم میچز جیتتی ہے۔ جبکہ شاہین شاہ افریدی پریمیم فاسٹ بولر، کیا کہیں یار، نہ جانے کب ان کا دماغ کام کرنا شروع کرے گا۔ یہ شاداب خان جو ہیں، ان کو بندہ پوچھے یار آپ ٹیم میں کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر آپ پراپر آل راؤنڈر کے طور پہ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کی بلے بازی اور آپ کی گیند بازی میں وہ کاٹ کیوں نہیں ہے جس کے لیے آپ مشہور ہیں؟ ابھی دیکھیے گا PSL شروع ہوگا، شاداب خان صاحب آئیں گے 1 ڈاؤن کی پوزیشن پہ اپنی ٹیم کی جانب سے، اور وہاں آ کے کیا تابڑ توڑ بلے بازی کریں گے اور دکھائیں گے کہ میں جو ہے نا بہت بڑا بلے باز ہوں، میں بہت بڑا آل راؤنڈر ہوں۔ اور ان کے لیے ثقلین مشتاق صاحب جو ان کے سسر ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے لیے لابنگ کریں گے، بتلائیں گے کہ بھائی ثقلین مشتاق صاحب کے شاداب کو ٹیم کے اندر لایا جائے، یہ ٹیم کی کیپٹنسی کے لیے بیسٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ مائی فٹ، جب آپ ٹیم کے لیے کچھ نہیں کرتے، جب آپ پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو ڈومیسٹک کرکٹ میں یا PSL میں آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی کارکردگی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں شاداب خان کی بالنگ بالکل بے اثر ہے۔ سلمان علی آغا کو یہ چاہیے تھا کہ سپنرز کے بالخصوص شاداب کے اوورز کی بجائے کوئی اور آپشن استعمال کر لیتا، خود آ جاتا یار، آؤٹ آف دا وے بندہ آگے سوچ لیتا ہے۔ ہمارا بابر اور رضوان کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ بابر اور رضوان آؤٹ آف دا وے نہیں جاتے ہیں۔ گراؤنڈ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کپتان کو خود فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہ اگر خود فیصلہ کر لیتے تو شاید کہ وہ چیز، رن تو پڑ ہی رہے تھے نا، شاید کہ ان کا یہ فیصلہ بیک فائر نہ ہوتا، وہ کام کر جاتا۔ اچھا، حارث رؤف کو داد دینی بنتی ہے۔ اب تک اس سیریز میں 4 میچز ہو چکے ہیں، 6.9 کی ان کی اکانومی ہے، 8 کی ان کی اوسط ہے۔ کیا شاندار وہ فارم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ بڑے میچز پہ بڑے سٹیج پر آ کر حارث رؤف بھی ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی اس خامی کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی، ابرار نے آخری 2 اوور بہت عمدہ کیے، ورنہ یہ سکور 260 270 تک جاتا نظر آ رہا تھا۔ بیچ میں لگ بھگ 6 اوور ایسے تھے جن میں پاکستان نے باؤنڈری ہی نہیں لگنے دی، درمیانی اوورز میں وہ کمال کم بیک کیا تھا پاکستان نے۔ اچھا، پاکستان کی بلے بازی شروع ہوتی ہے، اور چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک۔ حارث صاحب چلے گئے، ایکسٹرا باؤنس ان کو نظر نہیں آ رہا، نواز صاحب چلے گئے، سلمان علی آغا چلے گئے، شاداب خان چلے گئے، خوشدل شاہ چلے گئے۔ 2 کھلاڑی ہیں جنہوں نے ڈبل ڈیجٹ کے اندر اپنا اسکور پہنچایا ہے، ایک ہیں عبدالصمد، وہ بھی سیریز میں ڈیبیو کر رہے تھے، اور دوسرے عرفان خان ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا بلے باز دوہرے عدد تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ سیریز جیتنے کے لیے گئے ہیں، یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔
میں پھر بھی ان کو بیک کروں گا، میں ان کی سپورٹ کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دانشوروں کی منافقت بھی عیاں ہو گئی ہے۔ ہمارے ایک دانشور صاحب ہیں، لکھتے ہیں بڑا اچھا، وہ فرماتے ہیں جی کہ لوگ سنیل نارائن کی مثالیں دیتے ہیں، سنیل نارائن کی تکنیک اچھی نہیں ہے، ان کے پاس فٹ ورک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے اپنی ٹیم کو آئی پی ایل کے اندر میچز جتواتے ہیں۔ بھیا آئی پی ایل کا آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ تقابل کریں گے نا تو پھر آپ کی عقل کو 21 عدد جنگ آلود توپوں کی سلامی دینی بنتی ہے، اس وجہ سے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں سنیل نارائن کی ایک بھی سینچری نہیں ہے، T20 ٹیسٹ اور ون ڈے میں ملا کر۔ یہی بندہ آئی پی ایل میں آتا ہے، ویمن پریمیئر لیگ کی باؤنڈریز ہوتی ہیں 60-65 میٹر کی باؤنڈریز ہیں، اور فلیٹ پچز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ گلیمر کرکٹ کے اندر آئی پی ایل کی وجہ سے آیا، ان کو وہاں پہ بلے بازی کی جنت کہا جاتا ہے، بلے بازی کو لیے وہاں پہ آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہیں، وہاں وہ آ کے انے واہ الٹے سیدھے بلے گھما کے اگر کچھ رنز بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک مستند اور قابل بھروسہ اور مانا ہوا بلے باز سمجھا جانے لگا ہے۔ جو کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو کرکٹ کی الف بے سمجھتے ہیں، جو کرکٹ کی باریکیاں سمجھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی عظیم بلے باز سابقہ کھلاڑی یا کرکٹ کا کوئی دانشور سنیل نارائن کی بلے بازی کو اس لیول کا نہیں کہتا تھا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی لگ گیا تیر تو نہ لگا تکا۔ یہی حال حسن نواز کا بھی ہے، ہمیں حسن نواز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ہر اس کھلاڑی سے محبت ہے جس نے سبز ستارے والی وردی پہنی ہے، جس کے سینے پہ سبز ستارہ سجا ہوا ہے، ہر اس کھلاڑی سے ہمیں محبت ہے، وہ چاہے کسی بھی شہر سے آیا ہے، کسی بھی صوبے سے آیا، کسی بھی علاقے سے آیا، یا جس طرح سے بھی آیا، لیکن اگر وہ کچھ غلطی کرے گا، اس کے اندر کوئی خامی ہوگی بلے بازی کے اندر، تو بطور کرکٹ کے ایک عام شائق کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں ہدف تنقید کروں، میں اس کو ہدف تنقید بناؤں، میں اس کے اوپر بات کروں، میں لوگوں کو بتلاؤں کہ بھائی یہ غلطی ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ حسن نواز کی تکنیک کے اوپر پچھلے کچھ میچز میں ہم نے بات کی تھی، اور آج کی میچ میں بھی وہ بات کو کھل کے سامنے آئی ہے۔ پہلے میچ میں 0، دوسرے میچ میں 0، تیسرے پہ سینچری شاندار تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت عمدہ اننگ تھی وہ، لیکن ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ تکے پہ کھیلی جانے والی اننگ ہے، تکے پہ کھیلی جانے والی شاٹیں ہیں، اور اس میں نہ فٹ ورک ہے، نہ تکنیک ہے، نہ اس کے پاس کچھ گیم اویئرنیس ہے، کون سی بال کو میرٹ پہ کہاں کھیلنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے گھمایا۔ تو یہ ایڈن گارڈن جیسے چھوٹے گراؤنڈ کے اندر تو چل سکتا ہے، جو نیوزی لینڈ کا سب سے چھوٹا گراؤنڈ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے چھوٹے گراؤنڈ میں اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ بے جانا ہوگا، وہاں تو چل سکتا ہے، لیکن آج کے میچ میں وہ نہیں چلا، اور اس نے کہا چلنا بنتا ہی نہیں تھا، نظر آ رہا تھا ایسا ہی۔ تو ایک اننگ کے بعد اگر آپ اس کو بابر اعظم سے اوپر پہنچا دیں، اگر آپ اس کو رضوان سے اوپر پہنچا دیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس کا سٹرائک ریٹ اچھا ہے، تو بھائی سٹرائک ریٹ اگر ایک کھلاڑی 10 میچوں میں 5 گیندوں پر 20 رن آ کے بنا جاتا ہے تو کیا وہ بابر یا رضوان سے اچھا ہو جائے گا؟ نہیں، اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ گیم اویئرنیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ تکنیک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ فٹ ورک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ گیم کو صلاحیت، گیم کو موقع کے مطابق سمجھنا، کس گیند کو کس میرٹ پہ کھیلنا ہے، کہاں جا کے کھیلنا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سلمان بٹ کا نام لیا جاتا ہے، سلمان بٹ پاکستان کرکٹ کے ایک سابقہ کپتان رہے ہیں، وہ اپنی اکیڈمی کے اندر لڑکوں کو سکھاتے ہیں، اور بالخصوص ابھی جو نیشنل T20 کپ ہو رہا ہے اس کے دوران بھی میں گزشتہ رات کو ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں وہ ساتھی کمنٹیٹر طارق سعید کو یہ بتلا رہے تھے کہ یہ بندہ زور سے شاٹیں مار رہا ہے، یہ بندہ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ زور نہیں چاہیے، یہاں پہ اس کو تکنیک، یہاں پہ اس کی فٹ ورک ہونے چاہیے، یہاں پہ اس کے پاس ٹائمنگ ہونی چاہیے، اور وہی ہوا۔ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران ان سائڈ ایج لگا، اور اس نے زور سے بلہ گھمایا، پتہ نہیں کون سا بلے باز تھا، اور وہ ان سائڈ ایج لگنے کے بعد اس کی وکٹیں اڑ گئی۔ تو بھیا اگر تو تکنیک عمدہ نہ ہوتی، اگر تو تکنیک ضروری نہ ہوتی، فٹ ورک ضروری نہ ہوتا، فٹنس ضروری نہ ہوتی، گیم اویئرنیس ضروری نہ ہوتی، تو پھر تو کوچز کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ حسن نواز جو ہے، اب اندازہ کیجئے کہ 24 انہوں نے T20 میچز کھیلے ہیں ٹوٹل کل ملا کے، اور ان کو ٹیم کے اندر لے آئیں گے۔ بھائی ان کو ڈومیسٹک کھیلنے دیں، ان کو ڈومیسٹک کا رگڑا لگنے دیں، اسی طرح جو باقی کے کھلاڑی ہیں ان کو ڈومیسٹک کا رگڑا لگنے دیں، یک قدم اٹھا کے آپ بغیر کسی وجہ کے اسٹرائک فورس میں جو کیمپ لگایا تھا 30-40 کھلاڑیوں کا، اس میں سے اٹھا کے آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر لے آئیں گے تو پھر پاکستان کرکٹ کا یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ بہرکیف ایک ویری ڈس اپوائنٹڈ پرفارمنس ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو اثر نو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص شاہین کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ 1-2 اوور اچھے ہوتے ہیں، باقی پاکستان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ جہاں آپ نے باقی کھلاڑیوں کو باہر کیا ہے وہاں شاہین کو بھی باہر کر کے دیکھ لیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ لاہور قلندر کے سابقہ ہیڈ کوچ ہیں عاقب جاوید، وہ اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بنے ہوئے ہیں، تو پھر
کیسے وہ پرانی یارانیں، پرانی دوستیاں، پرانے تعلق توڑے جا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ہاں، لوکاٹ کیسی لگ رہی ہے؟ ابھی یہ پھل ہمارا تیار نہیں ہوا، تیار ہوگا تو ضرور آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ حافظ۔